تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے اور وہ دعا دیتے، اسی طرح 2 فرشتے اترتے آسمان سے، وہ بد دعا دیتے۔ اب کن کو دعا دیتے ہیں اور کن کو بد دعا دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق علیہ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے اور وہ دعا دیتے، اسی طرح 2 فرشتے اترتے آسمان سے، وہ بد دعا دیتے۔ اب کن کو دعا دیتے ہیں اور کن کو بد دعا دیتے ہیں وہ حدیث میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کر دے جن کو دعا ملتی ہے۔ دیکھو کسی اللہ کے ولی کی دعا ملے نا، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کی۔ تو فرشتے گناہوں سے پاک، عبادت سے بھرے ہوئے، سجدوں سے بھرے ہوئے، رکوع سے بھرے ہوئے، جب وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا کتنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں فرشتوں کی دعا اس کو لگ رہی ہے۔ تو وہ دعا روزانہ نازل ہوتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، روزانہ ان کا یہ جواب ہے، اللہ نے قیامت تک ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دو یہ کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں لگا رہے نا مال، اس کو تو اس کا عوض عطا فرما دے، یعنی اس کو دے، خوب دے، خوب دے۔ اب دیکھو یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے ورنہ بہت مار پٹے گی۔ قیامت کے دن گنجا سانپ آئے گا، لپٹ جائے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب، قبر میں عذاب۔ تو زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، صدقہ فطر تو دینا ہی ہے، قربانی تو دینی ہی ہے۔ اب سخاوت کی بات آتی کہ یہ آدمی تھوڑا سخی بھی بن جائے، کنجوس نہ بنے۔ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کنجوس، مکھی چوس۔ تو وہ ہمارے ایک استاد محترم تو سناتے تھے، بیٹا مکھی چوس کا تم نے واقعہ سنا ہے؟ یہ تم نے کہاوت تو بہت سنی ہے، لیکن اس کا اصل تمہیں واقعہ معلوم ہے کہ مکھی چوس کسے کہتے؟ پھر وہ ہمیں سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو کنجوس، مکھی چوس، تو بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ اچھا، کنجوس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے کنجوس ہوتے ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ نے دیا ہوا ہے مال۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، وہ تمہارا، باقی سب اوروں کا۔ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو تمہارا، باقی سب دوسرے عائش کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دوسرے کا مال پسند یا اپنا مال پسند، جس کا مفہوم ہے کہ یعنی وارثوں کا مال پسند ہے یا اپنا؟ تو سب نے کہا اپنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مال پسند۔ کہا جو پیچھے رہ گیا وہ تو سب وارثوں کا، وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہن بنا رہے ہیں کہ مال سے اتنی محبت نہ کرو، حالانکہ قرآن میں ہے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن مال آنے جانے والی چیز ہے۔ قارون کے پاس بھی بڑا مال تھا، میں کبھی سناؤں گا اس قارون کا قصہ، بڑا زبردست قصہ اس کا قرآن میں، عبرت کے لیے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے انجام سے بچائے، کتنا خوفناک انجام ہوا اس کا۔ تو کیا ہوا؟ آج کسی کو بدمعاش بولنا ہو، کسی کو ظالم بولنا ہو، قارون کا نام بول دیتے ہیں، یار یہ آدمی تو قارون جیسا مال اور پیسہ جمع کر رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سخی بنو، کم از کم اتنا تو سخی بنو کہ اپنے اوپر خرچ کر لو اور اپنی فیملی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر۔ شکایت آتی رہتی ہے، مولوی صاحب ان کو ذرا سمجھائیں، مولوی صاحب ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ بیوی کو بھی خرچہ دینا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بیوی ہر وقت جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتی رہتی ہے ناجائز، کبھی کبھی جائز ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، وہ جیب خرچ مانگ رہی ہوتی بیچاری۔ لیکن ہمارے بعض ساتھی جو ہے بیچارے مرد حضرات، وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، کیونکہ مرد ہی کما رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہی پیسہ ہوتا ہے۔ اکثر موقعوں پہ، بعض دفعہ لیڈیز بھی کما رہی ہوتی ہے، لیکن اکثر موقعوں پہ مرد کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بس نہیں، بس خیر ہے، وہ کر لیں گے، بس تمہیں کھانے کو مل رہے نا، پینے کو مل رہا ہے نا، شیلٹر مل رہا ہے نا، تمہیں یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ کے بعد سب سے بڑا خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔
تو اس لیے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، یہ تمہارے مصرف کا جگہ ہے۔ بہت سارے احباب، مرد میں کہہ رہا ہوں، باہر جا کے نا دوستوں میں خوب پیسہ اڑاتے کیونکہ وہاں نام ہوتا ہے، وہاں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، واہ یار تو بڑا یار سخی آدمی ہے یار، یار مامے تو زبردست آدمی ہے یار، واقعی یار، کیونکہ وہاں اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب گھر والوں پہ بیوی اس کی کہاں تعریف کرے گی؟ وہ تو کہے گی ٹھیک ہے تم نے خرچ کرنا ہی ہے، بچے اس کی کہاں تعریف کریں گے؟ تو یہاں اللہ کے لیے کرو نا، اللہ کے لیے کرو نا۔ اگر تم اللہ کے لیے ہی کر رہے ہو تو باہر دوستوں پہ کر رہے ہو، اپنے بیوی بچوں پہ نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں دعا ملے گی، بھائی سخی بنو، سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اترواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا دلواتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، جو آدمی خرچ کر اللہ تو اس کو دے، اس کو دے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے اس کو واپس کر کے دے دیتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر وَيَقُولُ الْآخَرُ، اچھا ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا بد دعا دیتا ہے۔ وہ کیا بد دعا دیتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفن، یا اللہ جو روک رہا ہے نا مال کو، جو روک رہا ہے، پیسے خرچ نہیں کر رہا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کر رہا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو یا اللہ تلفن، اس کا تو نقصان ہو جائے۔ نقصان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھائی خدا نخواستہ ایسی بیماری آ گئی کہ ہاسپٹل والے ایک رات کے 1,00,000 روپے لے لیے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پیسے کے ہوتے ہوئے بھی آدمی جو ہے وہ بہت پریشانی، بیماری الگ، پیسوں کا جانا الگ، ٹینشن الگ۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، دیکھیں سخی اوور نائٹ کوئی بھی حاتم تائی نہیں بن جاتا کہ بھائی اتنا بڑا سخی بن جائے، اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ مجھے سخی بنا دے۔ سخیوں کے قصے پڑھنا چاہیے، ایسی حدیثیں پڑھیں۔ دیکھیں یہ چیپٹر جو ہے کتاب مشکات کتاب ہے، اس میں لکھا ہے باب الانفاق، یہ وہ چیپٹر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وکراہیت الامساک، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ نہیں کرتے ہو، روکتے ہو، اس کی جو ناپسندیدگی ہے۔ تو ایسے ابواب پڑھو، ایسے حدیثیں پڑھو، ایسے علماء کو سنو جو سخاوت کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ایسے قصے پڑھو جو سخاوت کرتے ہو، تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو، اوے یار میں کیا کر رہا ہوں، میں اتنا کنجوس آدمی ہوں، میں اس طرح کیا کر رہا ہوں۔ اور روزانہ کے اعتبار سے اپنی عادت بناؤ تاکہ وہ جو کنجوسی ہے وہ سخاوت میں بدلے اور فرشتے کی دعا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے، جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور جو سخی نہیں ہوتا وہ اللہ سے بھی دور، اللہ کی محبت سے بھی دور، لیکن جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔